اللہ 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 اللہ۔ باب 11، جہاں غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیے جائیں وہاں اللہ تعالیٰ کے نام پر بھی ذبح کرنا جائز نہیں۔ جی، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر غیر اللہ کے نام سے جانور ذبح کیا جاتا ہے یا تھا؟ دونوں غور کیجیے گا، ہے یا تھا۔ پہلے زمانے میں کیا جاتا تھا، آج نہیں کیا جا رہا ہے، یا اب بھی کیا جاتا ہے غیر اللہ کے نام سے۔ اب کوئی آدمی کہے گا یار وہ غیر اللہ کے نام سے کرتا ہے تو اس کے لیے ناجائز ہوا، ہم وہاں لے جا کر کے اللہ کے نام سے ذبح کرتے ہیں ہمارے لیے جائز ہوگا۔ یہ اگر کوئی کہے تو ایسا نہیں چلے گا، بلکہ باب ہے بابن لا یذبح للہ فی مکان یذبح فیہ لغیر اللہ۔ کسی ایسی جگہ پر آپ اللہ رب العالمین کے لیے بھی جانور کو ذبح نہیں کر سکتے ہیں جس جگہ پر لوگ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں۔ جب شیخ رحمت اللہ علیہ نے اس سے پہلے کے سبق میں اور اس سے پہلے کے باب میں ایک عظیم مسئلے کی جانب ہماری اور آپ کی رہنمائی فرما دی، اور وہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کے لیے ذبح کرنا کیسا ہے، تو یہاں پر شیخ ہمارے سامنے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کے جانب سے جو اسلام کے جانب اپنا انتساب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ یہ عمل کرتے ہیں کہ اس جگہ پر لے جا کر کے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں جہاں غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ تو ایسے ذبح کرنے والوں کا کیا حکم ہے؟ ایسے ذبح کرنے والوں کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے جی، ایسا مکان جہاں پر غیر اللہ کے لیے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، وہاں کوئی آدمی لے جا کر اللہ کے لیے بھی جانور کو ذبح کرے تو یہ کیا ہوگا؟ شرک تک پہنچنے کا وسیلہ ہوگا، شرک تک پہنچنے کا وسیلہ ہوگا، اور اس وسیلے سے لوگ شرک تک پہنچیں گے۔ اس کی ایک مثال دیکھیے، پرانے زمانے میں یا ابھی اس وقت کسی ایسے جگہ کے اوپر لوگ اپنے جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے، یعنی بلی چڑھاتے تھے۔ کوئی آدمی اس بلی چڑھانے کی جگہ پر جائے اور جانے کے بعد کہے کہ ہم یہاں پر اللہ رب العالمین کے نام سے جانور کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب وہ یہ کہے کہ ہم تو اللہ کے نام سے ذبح کر رہے ہیں، تو زمین پوری کی پوری اللہ کے لیے ہے، اب وہ یہاں برائی کر رہا ہے تو اس سے ہم کو کیا مطلب ہے؟ ہم تو اچھائی کر رہے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں، ہماری نیت میں وہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دل کے ارادے کو دیکھتا ہے۔ یہ سب بیان کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں لوگ؟ جی سے کرتے ہیں۔ تو اس کا کیا حکم ہے یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے، وہ اپنے جانور کو لے کر کے ایسی جگہ پر جائے جہاں لوگ مشرکین غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، اور وہاں پہ وہ ذبح کرنا چاہے۔ ایک صورت یہ ہوا۔ دوسری صورت یہ ہوئی کہ پرانے زمانے میں اس کے باپ دادا کے وقت کسی مزار کے سامنے اس کے باپ دادا جا کر کے جانور کو ذبح کرتے تھے، اب وہاں کوئی ذبح وغیرہ نہیں کیا جاتا ہے، پہلے زمانے میں کیا جاتا تھا 50 سال 60 سال قبل۔ اب وہ اپنے قربانی کے جانور کو لے کر کے یا اپنے عقیقے کے جانور کو لے کر کے جائے اور اس قبر کے سامنے جا کر کے ذبح کر دے۔ اس کا حکم کیا ہوگا؟ اس کا حکم بھی وہی ہوگا کہ غیر اللہ کے لیے جہاں پہ ذبح کیا جاتا تھا یا ہے وہاں اس نے اپنے جانور کو ذبح کیا۔ اکثر اہل علم کے نزدیک ایسا کرنا شرک اصغر ہے، ایسا کرنا شرک اصغر ہے۔ غیر اللہ کے لیے جہاں پہ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے وہاں جانور لے جا کر کے اللہ کے لیے ذبح کرنا شرک اصغر ہے، اور اگر غیر اللہ ہی کے لیے وہ بھی لے جا کر ذبح کر رہا ہے تو اس کا حکم آپ کو پہلے پتا ہو چکا ہے۔ باب من ذبح لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے جو جانور ذبح کرے اس کا کیا حکم ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے یہ شرک اکبر ہے، اصغر ہے جی، کیونکہ یہ شرک اکبر تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ مثال کے طور پہ آج کوئی جانور لے جا کر کے وہاں ذبح کر رہا ہے، شیطان آئے گا کچھ دنوں کے بعد اور یہ کہے گا اس کو کہ دیکھ رہے ہو گوشت کا ٹیسٹ کتنا اچھا ہے، کھانے میں کتنا مزیدار لگ رہا ہے،
گوشت کتنا برکت والا ہو گیا. دوسرا جانور ذبح کر کے آپ لاتے تھے تو 1 مہینہ چلتا تھا, اور یہاں دیکھیے جانور لے کر کے آئے ہیں وہاں فلاں جگہ ذبح کر کے, تو 2 مہینہ 3 مہینہ سے ہم لوگ کھا ہی رہے ہیں گوشت. کتنا برکت ہو رہا ہے اس میں. شیطان آ کر کے دل میں یہ خیال ڈالے گا لوگوں کے, بتائے گا جانتے ہو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ تم نے اس جگہ پہ جانور کو ذبح کیا ہے, وہ جگہ مبارک ہے. بس یہاں سے کہانی اور قصہ شروع ہوا. اب پھر وہ لے جا کر کے اپنے جانوروں کو وہ ذبح کرے گا, اس کا دیکھا دیکھی دوسرا ذبح کرے گا, پھر تیسرا ذبح کرے گا. یہ بات پھیل جائے گی اور دھیرے دھیرے ہوتے ہوتے لوگ اللہ کے نام کو بھول کر کے غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنے لگیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ شرک اکبر تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. کیونکہ کوئی آدمی کوئی جاہل آئے گا, اس کو پتہ نہیں ہے, علم نہیں ہے, وہ یہ سوچے گا کہ قبر کے اوپر ذبح کر رہے ہیں تو قبر والے کے نام لے کر کے ذبح کر رہے ہوں گے. ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ جی اور جب یہ بات پھیل جائے گی کہ یہ جگہ بابرکت ہے تو کوئی اپنی مرغی لے کر کے آئے گا, کوئی اپنی بکری لے کر کے آئے گا, کوئی اپنا ذبیحہ لے کر کے آئے گا اور اس کے اوپر جا کر کے ذبح کرے گا. تو ایسا کرنا یہ سب کے سب شرک اصغر ہے, کیونکہ یہ شرک اکبر تک لے جانے کا ذریعہ ہے. شرک اکبر تک لے جانے کا ذریعہ ہے. چلیں ارشاد الہی ہے لا تكن فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ترجمہ. آپ کبھی اس مسجد زرار میں عبادت کے لیے کھڑے نہ ہونا, البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد شروع دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہے, وہ زیادہ موزوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہوں. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو بھی صفائی اور پاکیزگی اختیار کرنے والے لوگ ہی پسند ہیں. اچھا, یہاں ایک اور وضاحت چھوٹ گئی تھی, ذہن سے بات نکل گئی تھی. وہ یہ کہ دیکھیے وہاں پر جہاں جانور لے جا کر ذبح کی جا رہی ہے, وہاں پر نہ تو ابھی کوئی ذبح کرتا ہے اور نہ پرانے زمانے میں کسی زمانے میں وہاں پہ جانور ذبح کیا گیا تھا. لیکن وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں جانور اس طرح کے جگہوں کے اوپر عام طور پہ مشرکین جانور ذبح کیا کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی گاؤں کا قبرستان ہے, وہاں پہ کبھی باپ دادا کے زمانے میں بھی جانور ذبح نہیں ہوتا تھا, اور آج کل بھی جانور ذبح وہاں پہ نہیں کیا جا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آج بھی وہاں نہیں کیا جا رہا ہے. اب کوئی ایک آدمی تیار ہو اور وہ لے جا کر کے قبرستان کے اندر اپنے جانور کو ذبح کرے, اس سے کوئی پوچھے کہ کیوں ذبح کر رہے ہو, مثال دے رہا ہوں, کہے کہ دیکھو بھائی ہمارے گھر میں ذبح کرنے کی جگہ نہیں ہے, اب یہاں ہم دیکھا کہ کھلی جگہ ہے اور یہاں ایک درخت بھی ہے, درخت کے ڈال میں ہم جانور کو لٹکا کر کے اس کا چمڑا بھی صاف کر لیں گے, سب کچھ کر لیں گے, اسی لیے ہم ذبح کرنا ہے. علماء کے صحیح قول کے مطابق ایسا کرنا بدعت ہے, اور بعض علماء نے کہا حرام ہے, اور راجح قول یہ ہے کہ یہ شرک اصغر ہے. راجح قول یہ ہے شرک اصغر ہے. کیوں شرک اصغر ہے؟ کہا یہ شرک تک لے جانے کا ذریعہ ہے. چلیے نئی ذبح پرانے زمانے میں کیا جاتا تھا, لیکن تم قبرستان میں لے جا کر کے جانور کو ذبح کر رہے ہو. کل شیطان آ کر کے لوگوں کے دماغ میں یہ بات ڈال دے گا اور کچھ بتا دے گا. ویسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا کھاؤ گے, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہتے ہیں کہ تندرست ہو جاؤ گے, فلاں کے ہاتھ میں بہت شفا ہے, اس کے ذبح کیا ہوا گوشت کھائیے. اس طرح کے بدعقیدیاں معاشرے میں اور سماج کے اندر پھیلی ہوئی ہیں. خاص طور پہ اگر ایسے سماج اور سوسائٹی میں کوئی آدمی اس طرح کا عمل کرتا ہے تو اس کا یہ عمل بعض علماء نے کہا بدعت ہے, اور بعض نے کہا کہ نہیں حرام ہے, اور بعض نے کہا کہ نہیں یہ شرک اصغر ہے, یہ شرک اصغر تک شرک اکبر تک لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے یہ. چلیے وہ آیت کریمہ آپ نے پڑھی, لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ, احق ان تقوم فیہ,
فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. وقت چونکہ ہو گیا اور یہاں سے ہم لوگ استدلال کے باب میں آئیں گے کہ اس آیت سے کیسے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے. انشاءاللہ اس آیت کریمہ سے وضاحت ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے. جو لوگ بیمار ہیں اللہ رب العالمین انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ جی شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ، جو اگر ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہنا بھول جائے ہاں تو وہ ذبیحہ مطلب حلال ہوگا کہ نہیں کھانا؟ راجح علماء کے راجح قول کے مطابق حلال نہیں ہوگا. وہ حدیث بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ حلال ہوگا، لیکن ہماری ہاں تحقیق جہاں تک پہنچی ہے بھائی، اس مسئلے میں جو پڑھا ہے ہم نے کہ وہ نہیں، جائز نہیں ہوگا. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَفِسْقٌ. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جس کے اوپر اللہ رب العالمین کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو مت کھاؤ، ایسا کھانا جائز نہیں. تو حدیث ہے نا شیخ کہ ہماری امت کو نسیان اور غلطی کو اٹھا لیا گیا ہے، تو اس میں ہاں پھر بھائی، غلطی اور نسیان کو اٹھا لیا گیا ہے، اس کے گناہ کو اٹھا لیا گیا ہے. یہ تھوڑی کہ غلطی اور نسیان سے کوئی آدمی کچھ کر دے تو اس کا کھانا جائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایک منٹ میں آپ کو اس مسئلے کو سمجھا رہا ہوں. غلطی اور نسیان کو اٹھا لیا گیا ہے نا. جی جی شیخ. سنیے، اگر مان لیجئے ہم بھول کر کے سو گئے فجر کی نماز میں، تو اٹھ کر کے پڑھنا ہوگا یا نہیں پڑھنا ہوگا؟ پڑھنا ہوگا. تو غلطی نسیان کو اٹھا لیا گیا تو پھر کیوں نماز پڑھے گا؟ ایک بات. دوسری بات، سوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جی سر. سوئے ہوئے ہیں، میرے بغل میں کوئی اور دوسرا سویا ہوا ہے. اب ہم نے کیا کیا، کروٹ بدلی اور اس کے اوپر اس طرح سے ہم رات بھر سوئے رہ گئے کہ وہ مر گیا. چھوٹا بچہ تھا، کوئی تھا، دب کر کے مر گیا، لا قدر اللہ. ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے صرف. ہاں جی سر. تو ٹھیک ہے، قتل تو ہم کو نہیں کیا جائے گا، لیکن قتل خطا کی دیت لگے گی نہیں لگے گی؟ جی دیت لگے گی. میرا ہاتھ پاؤں باندھ کر کے، لا قدر اللہ، کسی کا بھی ہاتھ پاؤں باندھ کر کے کوئی آدمی چھت پہ لے گیا اور چھت پر سے اوپر سے لے کے نیچے گرا دیا، نیچے کوئی چھوٹا بچہ کھیل رہا تھا، ہم اس کے اوپر گرے، وہ بچہ مر گیا، اس کی قیمت لگے گی نہیں لگے گی ہم کو؟ جی لگے گی. ہاں، اس کا گناہ اٹھا لیا. جان بوجھ کر کے ہم کودتے اور بچہ مر جاتا تو اس کا جو گناہ ہوتا قتل عمد کا، وہ گناہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، لیکن اس کی عقوبت ختم ہو گئی، لیکن اس کا جو ہرجانہ ہے وہ تو آپ کو دینا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی لیے علماء کہتے ہیں، دیکھیے، اسی لیے علماء کہتے ہیں، جیسے کہا رفیع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، میرے امت سے نسیان کو اور اسی طرح سے غلطی کو اور جس کے اوپر ان کو زبردستی کیا جائے اس کو اٹھا لیا گیا ہے. تو کہتے ہیں کیا اٹھا لیا گیا؟ اس عمل کو اٹھا لیا گیا؟ تو کہتے ہیں نہیں، یہاں پہ ضرور کسی نہ کسی چیز کو پوشیدہ ماننا ہوگا. کہا کیا پوشیدہ مانیں گے؟ تو کہتے ہیں الاثم، صرف گناہ کو اٹھا لیا گیا. جانور کو جو آپ نے ذبح کیا بھول چوک کر کے، جانور اگر جان بوجھ کر کے کرتے تو اس کا گناہ ہوتا. چلیے اس گناہ کو اٹھا لیا گیا، لیکن اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی سر، شکریہ، جزاک اللہ. اللہ کے نام پر ذبح پر ایک اشکال ہے. بولیے. سورہ نام کی آیت نمبر 118 میں جیسے بولا گیا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو. تو اس میں بے نمازی بھی فٹ ہو جائے گا؟ بے نمازی؟ بے نمازی جی، کیا اس ہے؟ میں بولا گیا
اس میں کیا ایسا بولا گیا کہ جس میں بھی اللہ کا نام لیا جائے اس میں کھاؤ اگر تم ایمان رکھتے ہو؟ ہاں بھائی یا ٹھیک ہے، کیسا؟ تو ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن مشرک اگر اللہ کا نام لے کر ذبح کر کے دے تو کھا لیں گے؟ جی وہی جاننا چاہتے ہیں۔ وہی تو پوچھ رہے ہیں آپ سے، بولیے۔ ہرگز نہیں۔ کوئی مجوسی اگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے ذبح کر کے دے دے تو کھا لیجئے گا؟ نہیں نہیں۔ نہیں کھا سکتے۔ وہی معاملہ ہے اس کا بھی وہی معاملہ ہے۔ دیکھیے بھائی، جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنے والا علماء کے راجح قول کے مطابق کافر ہے، جان بوجھ کر کے۔ اب بہت لوگ دائیں ہانکتے ہیں، کوئی بائیں جھانکتے ہیں، وہ جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی۔ حدیث صحیح ہے، صریح ہے، دلالت کر رہی ہے اپنے دلالت کے اوپر، اس کو رہنے دیجئے۔ اور علماء کا ایک قاعدہ ہے، یہ سب جو راستہ ڈھونڈتے اور نکالتے ہیں نا، علماء کا قاعدہ، وہ کہتے ہیں وعید کی جو آیتیں ہیں، وعید کی آیتوں کو یا وعید کی احادیث کو ویسے ہی رہنے دو، اس میں راستہ ڈھونڈنے کی کوشش مت کرو، پھر وعید نہیں رہے گی نا۔ وہ حدیث کیوں کہی گئی ہے؟ اس لیے کہی گئی ہے کہ اس کو سن کے لوگ ڈریں اور اس کے خلاف کرنے سے بچیں۔ آج لوگ کیا ہے، اس میں بھی اس کو ہلکا کر کے پیش کرنے کے لیے، بے نمازی کے لیے گنجائش نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غلط ہے ویسا کرنا، اور خاص طور پہ ایسی جگہ کے لیے جہاں کے لوگ نماز چھوڑنے کو برا نہ سمجھتے ہوں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی تو بہت سارے جی لوگوں سے اگر آپ پوچھیے گا فتویٰ تو کہے گا نہیں، اب آپ کہہ بھی دیجیے گا کہ فلانے نے کہہ دیا ہے، فلانا کہا ہے، وہ غلط کہا ہے، کہہ دے گا سیدھا۔ ارے بھائی، ہم جہاں کے لیے فتویٰ دے رہے ہیں ہم جانتے ہیں نا وہاں کا مزاج کیا ہے۔ ہم لوگ اپنے اساتذہ میں مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے، کوئی فتویٰ اگر پوچھتا تھا، کوئی بات اس طرح کی ہوتی تھی جو گراؤنڈ لیول سے تعلق رکھتی ہو، تو ہمارے اساتذہ کہتے تھے یہ ہم سے مت پوچھو، جاؤ وہیں کے مولوی صاحب سے پوچھو، وہ تم کو صحیح بتائیں گے، تم اپنے گاؤں کے مولوی صاحب سے پوچھو، کیونکہ وہ جانتے ہیں اس کے گاؤں کا حال ہم نہیں جانتے ہیں۔ اب بمبئی کے مولوی صاحب سے پوچھیے گا تو بمبئی کا آدمی نہیں جانتا ہے جو ہم اپنے گاؤں میں کیا کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے مفیز؟ جی جی۔ یہاں مسئلہ ہوتا ہے، جو جہاں کا آدمی ہے اس سے وہیں کا فتویٰ پوچھیے، وہ آپ کو بتائے گا حالات کیسے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک آدمی آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، پوچھا کہ کوئی آدمی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے تو اس کا کوئی کفارہ ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں کفارہ ہے، جاؤ توبہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کے کچھ دیر کے بعد دوسرا آدمی آیا، پوچھا کہ عبداللہ ابن عباس کوئی کفارہ ہے؟ کوئی آدمی اگر قتل کر دے مسلمان کو، آپ نے کہا کوئی کفارہ نہیں ہے، وہ آدمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ آدمی جہنم جائے گا، یہ کہا۔ ان کے استاد شاگرد جو بیٹھے ہوئے تھے، استاد سے پوچھا کہ ابھی ایک آدمی پوچھا اس کو یہ فتویٰ، ایک آدمی پوچھا اس کو یہ فتویٰ آپ نے دیا؟ کہا کہ وہ دوسرا پہلا والا جو آیا تھا وہ قتل کر کے آیا تھا، نادم تھا، پہلے کسی زمانے میں قتل کیا تھا، تو ہم اس کو اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس کریں؟ اور یہ جو دوسرا شخص تھا، اس کے ہاؤ بھاؤ سے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اس کو فتویٰ دیں گے جا کے کسی کو مارے گا، تو ہم اس کو گناہ سے بچنے کے لیے اس کے لیے سخت فتویٰ دیں تاکہ وہ گناہ سے رک جائے۔ اور آج کل معاملہ کیا ہے، ہم یہاں کوئی چیز تقریر کر رہے ہیں، کوئی چیز تقریر کے معنی ثابت کر رہے ہیں، کوئی چیز بتا رہے ہیں، پھٹ سے فون لگا دیا بمبئی، بنارس، سعودی عرب، لگاؤ فون، کیا ہوگا اس کا انجام؟ اور اس کا یہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ گراؤنڈ لیول جہاں سے بات کر رہا ہے۔ آخر جو آدمی، جو وہی ثناء اللہ مدنی صاحب جو اس کے لیے بولے نا جی فطرہ کے لیے، ہاں جی مفیز، جی فطرہ کے لیے بولے، ان کو معلوم تھا کہ فطرے کو ایک جگہ پہ نافذ کرنے کے لیے پہلے پیسہ ہی دیا جاتا تھا، سنت کو نافذ کرنے کے لیے کتنا جد و جہد کیا گیا ہے؟ اس کو یہ بات معلوم ہوتی تو کبھی بھی وہ نہیں بولتا۔ وہ ایک عام بات کہا ہے، شہر کا کہیں اور کا کہیں اور کا کہیں اور کا مسئلہ، اب اس کو لے کر کے یہ لوگ چڑھا دیا
اب پیش کرنے لگے، واٹس ایپ پہ فیس بک پہ پھیلانے لگا کہ ابو ہریرہ جو بولا اس کی بات غلط ہے، وہ دین کو سخت کر دیتا ہے، دین تو اتنا آسان ہے۔ اب کچھ چھوٹے موٹے جو ایک دوسرے کے چاٹوکاریتا کرتے ہیں مولوی لوگ، اب مولوی کو مولوی سے لڑانے کا یہ پھیرے میں رہتے ہیں تاکہ کوئی موقع ملے، وہ بھی اندر سے پانی چڑھاتے ہیں، سلگاتے ہیں لوگوں کو، نہیں ثناء اللہ مدنی کو یہ بیان کرو، اس کا یہ بیان کرو، بلکہ مولویوں کو بیک ڈور سے بیکنگ کر کے اس کو تیار کرتے ہیں کہ تم یہ اس کو یہ جواب دینا، اس کو یہ جواب دینا، اس کو یہ جواب دینا۔ سب چلتا ہے، سب چلتا ہے۔ کریے وہی جو اللہ کی کتاب سے ثابت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو، بس۔ اور کسی کے پیچھے مت بھاگیے، کلمہ ہم اس کا پڑھیں، ان کا پڑھیں اور کسی کا نہیں پڑھیں۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی سر۔ اور کوئی سوال؟ چلیے بہت وقت ہو گیا، انشاءاللہ پھر کل ہے۔ چلے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ